بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب نفس المحموم کے ساتھ ہم پیج 347 کے لاسٹ پیراگراف سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے. جب سید سجاد علیہ السلام کا خطبہ یہاں تک پہنچا تو ہر ناحیہ و جانب سے گریہ وزاری کی آواز بلند ہوئی تو آپ نے دوبارہ گفتگو شروع کی اور فرمایا، خدا رحم کرے اس شخص پر جو میری نصیحت کو قبول کرے اور میری وصیت کو خدا، رسول اور اہل بیت کی راہ میں یاد رکھے، کیونکہ ہمارے لیے رسول خدا کی ذات میں شائستہ مطابعت اور بہترین جائے اقتدا پیج 348 اقتدا ہے. سب لوگ کہنے لگے کہ اے فرزند رسول، ہم سب آپ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور آپ کے عہد و پیمان کی نگہبانی کرتے ہیں اور آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ سے کبھی بھی روگردانی نہیں کریں گے، اور جو حکم آپ صادر فرمائیں ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں. خدا آپ پر رحم کرے جس سے آپ چاہیں گے جنگ کریں گے اور صلح کریں گے، ہر اس کے ساتھ جس سے آپ صلح کریں گے، یہاں تک کہ ہم انتقام کے لیے اس کو پکڑ لائیں گے جس نے آپ پر اور ہم پر ظلم کیا ہے. آپ نے فرمایا، افسوس ہے، چھوڑو ان باتوں کو اے ہیلا بازو کہ تم نے سوائے دغا و فریب کے کوئی صفت نہیں اپنائی. میں تمہارے دھوکے میں نہیں آتا، تمہارے اور تمہاری خواہشات کے درمیان حائل پیدا ہو گیا ہے. کیا پھر ارادہ کر لیا ہے کہ مجھ سے وہی سلوک کرو جو میرے باپ دادا سے پہلے کیا ہے؟ حاشا و کلا، خدا کی قسم ابھی تک وہ زخم جو میرے باپ کی شہادت کی وجہ سے ہمارے قلب و جگر پر لگے ہیں درست نہیں ہوئے ہیں. ابھی تو کل کی بات ہے کہ میرے باپ اپنے اہل بیت سمیت شہید ہوئے. ابھی تو رسول خدا اور میرے باپ اور بھائیوں کے مصائب مجھے فراموش نہیں ہوئے اور ان کا خون و ملال اور غم و اندوہ مجھے دامن گیر ہے اور اس کی تلخی میرے منہ اور سینے میں تکلیف دے رہی ہے اور اس کا غم و غصے میں میرے سینہ جاری و ساری ہے. میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ نہ ہمارا ساتھ دو اور نہ ہمارے خلاف کچھ کرو. اور فرمایا، اشعار کا ترجمہ ہے یہ، کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر حسین شہید ہو گئے، ان کے باپ تو حسین سے بہتر اور مکرم تھے. بس اے اہل کوفہ، اس مصیبت پر خوش نہ ہو جو حسین علیہ السلام پر بڑی مصیبت آئی، جو فرات کے کنارے شہید ہوئے. میری روح ان پر قربان، اور جس نے انہیں قتل کیا اس کی جزا اور بدلہ جہنم کی آگ ہے. نیز اسی کتاب میں ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ کا اہل کوفہ پر احتجاج. آئیے اگلے پیراگراف میں یہ پڑھتے ہیں. زید بن موسیٰ بن جعفر سے ان کے آباء و اجداد علیہم السلام سے روایت ہے کہ فاطمہ صغریٰ نے خطبہ پڑھا بعد اس کے کہ انہیں کربلا سے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کوفے کی طرف پلٹایا گیا، تو انہوں نے فرمایا، حمد ہے خدا کی اور ریت کے ذرات اور سنگریزوں کی تعداد میں اور عرش سے لے کر فرش تک کے وزن کے برابر میں اس کی حمد کرتی ہوں اور اسی پر ایمان رکھتی ہوں اور اس پر توکل کرتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، اور آپ کی اولاد فرات کے کنارے کسی خون کے مطالبے کے بے گناہ ذبح کیا ہے. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا آپ کی اولاد کو. چلیے کوئی بات نہیں، بعض دفعہ ایسے ایرر آ جاتے ہیں. بے گناہ ذبح کیا ہے. خدایا تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ اس سے کچھ تجھ پر جھوٹ بولوں اور اس کے خلاف کہوں کہ جو کچھ تو نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کے سلسلے میں عہد و پیمان بھیجا ہے کہ جس کا حق انہوں نے چھینا ہے اسے بے گناہ خدا کے گھر میں انہوں نے شہید کیا، جیسا کہ کل انہوں نے اس کے فرزند کو شہید کیا ہے. وہاں ایک جماعت تھی کہ جو زبانی مسلمان تھے، نابودی ہو ان کے لیے کہ آپ سے پیاس دور نہ ہو سکی، نہ ان کی زندگی میں اور نہ موت کے بعد. پیج 349. یہاں تک کہ تو نے ان کی روح کو قبض کیا. قابل تعریف نفس اور پاکیزہ اصل ہے جس کے مناقب مشہور اور مذاہب و طور طریقے معروف ہیں. تیرے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور مذمت کرنے والے کی مذمت کی پرواہ نہیں کرتا. اے پروردگار، بچپن سے تو نے اسے اسلام کی طرف ہدایت کی اور بڑے ہونے کے بعد ان کے مناقب قابل تعریف ہیں. وہ ہمیشہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں مخلص رہا، یہاں تک کہ تو نے اسے اپنے قبضے سے
اس کی روح کو لے گیا۔ دنیا میں زاہد اور اس پر حریص نہیں تھا، آخرت کی طرف راغب اور تیری راہ میں تیرے لیے جہاد کرتا تھا۔ تو نے اسے پسند فرمایا، اسے مختار و منتخب قرار دیا اور صراط مستقیم کی طرف اسے ہدایت کی۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و عذر و تکبر، ہم اہل بیت ہیں کہ اللہ نے ہمارے امتحان تمہارے ذریعے اور تمہارا امتحان ہمارے ذریعے کیا، پس اس نے ہماری آزمائش کو احسن و اچھا قرار دیا اور اپنا علم ہمارے پاس اور اپنی فہم ہمیں عطا کی۔ ہم اس کے علم اور اس کے فہم و حکمت کا ظرف و دعا ہیں، اور اس کے شہروں میں اس کے بندوں پر زمین میں اس کی حجت ہیں۔ ہمیں اللہ نے مکرم کیا اپنی کرامت کے ساتھ اور ہمیں فضیلت بخشی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اپنی بہت سی مخلوق پر۔ پس تم نے ہماری تکذیب کی اور ہمارا کفران کیا اور ہم سے جنگ کرنے کو حلال سمجھا اور ہمارے اموال کے لوٹنے کو جائز قرار دیا، گویا ہم ترک یا کابل کی اولاد ہیں، جیسا کہ تم نے کل ہمارے جد امجد کو شہید کیا، اور تمہاری تلواروں سے ہم اہل بیت کا خون ٹپکتا ہے قدیمی حقد و کینہ کی بنا پر کہ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں اور تمہارے دل خوش ہوئے ہیں اللہ پر جرأت کرتے ہوئے اور مکر و فریب کرتے ہوئے، اور اللہ بہترین جزائے مکر دینے والا ہے۔ پس تمہارے دل ہمارے خون بہانے اور ہمارے مال لوٹنے سے خوش نہ ہو، کیونکہ جو عظیم مصائب ہمیں پہنچے ہیں اور جو بڑی بڑی تکلیفیں ہم نے جھیلی ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے، جو سورہ حدید کی آیت ہے اس کا آگے میں ترجمہ بتاتی ہوں کہ زمین میں اور تمہاری جان میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو کتاب میں ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے شفا بخشیں، کیونکہ وہ خدا پر آسان ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے گیا ہے، اور تمہیں خوشی نہ ہو اس چیز پر کہ جو تمہیں مل گئی ہے۔ خدا کسی ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا کہ جو تکبر و فخر کرے۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے، پس لعنت و عذاب کا انتظار کرو، گویا وہ تم پر نازل ہو چکا ہے اور متواتر آسمان سے عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ پس وہ تمہیں نابود کرے گا بسبب اس کے کہ جو تم نے کسب کیا، اور تمہیں ایک دوسرے کی جان میں ڈالے گا۔ پھر قیامت کے دن تم دردناک عذاب میں ہمیشہ رہو گے بسبب اس ظلم کے جو تم نے ہم پر کیا، اور خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے کس ہاتھ نے ہم پر سرکشی و زیادتی کی ہے، اور کون سا نفس ہے؟ پیج 350۔ کون سا نفس ہے کہ جو ہم سے جنگ کرنے کی طرف راغب ہے، یا کس پاؤں سے تم ہماری طرف چلے ہو؟ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں اور تمہارے جگر موٹے ہو گئے ہیں، اور تمہارے دلوں میں مہر لگ گئی ہے اور تمہارے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ شیطان کا جادو تم پر چل گیا ہے اور امید دلائی ہے اور تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس تم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے اے اہل کوفہ، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقام اور بدلے تمہارے ذمے ہیں۔ پھر تم ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دادا سے اور ان کے بیٹوں پر جو نبی کی اطرت پاک و پاکیزہ اور عمدہ لوگ تھے عذر و دھوکہ کیا، اور اس پر ایک فخر کرنے والے نے فخر کیا اور کہا، یہ اس کی عربی کا ترجمہ آگے ہے کہ ہم نے علی اور اولاد علی کو ہندی تلواروں اور نیزوں سے قتل کیا اور ان کی عورتوں کو ترک کے قیدیوں کی طرح قید کیا اور ان سے جنگ کی۔ کیسی جنگ؟ اگلا پیراگراف ہے کہ اے کہنے والے، تیرے منہ میں خاک ہو ایسی قوم کے قتل کرنے پر تو فخر کرتا ہے کہ جنہیں خدا نے پاک و پاکیزہ کیا ہے اور ان سے ہر قسم کی پلیدگی دور کی ہے۔ بس اپنا سانس روک لے اور اپنی جگہ کتے کی طرح بیٹھ جس طرح تیرا باپ بیٹھا تھا۔ ہر شخص کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ تم نے ہم پر حسد کیا، تمہارے لیے ہلاکت ہو جو فضیلت خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ یہ عربی چھوٹی سی لکھی ہے، جس کے بعد لکھا ہے کہ ہمارا اس میں کیا گناہ ہے کہ ہمارے سمندر پانی سے پر ہیں اور تیرا دریا خشک ہے اور وہ ایک کیڑے کو بھی نہیں چھپا سکتا۔ یہ خدا کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، جسے خدا نور و روشنی نہیں دیتا وہ نور نہیں رکھتا۔ راوی کہتا ہے، رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ اے پاکیزہ افراد کی بیٹی، بس ہمارے دلوں کو آگ لگا دی اور ہماری گردنوں کو جھکا دیا اور ہمارے اندر آگ لگا دی۔ پس وہ بی بی خاموش ہو گئیں اور اس پر اس کے باپ اور دادا اور نانا
پر سلام۔ یہ پیج 350 پر یہ والا ٹاپک یہاں کلوز ہوتا ہے۔ پیج 351 پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے جناب ام کلثوم دختر علی کا کوفے میں خطبہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یہ خطبے سید نے لہوف میں روایت کیے ہیں، اور اس خطبے کے بعد کہا ہے، اور اس دن جناب ام کلثوم بنت علی علیہ السلام نے پس سے پردہ خطبہ دیا، آواز گریہ بلند کرنے کے بعد فرمایا، اے اہل کوفہ، برا ہو تمہارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہیں شہید کیا اور ان کا مال لوٹا اور اپنے آپ کو اس کا وارث بنا لیا اور ان کی خواتین کو قید کیا اور آن جناب کی سرکوبی کی پس ہلاکت و نابودی ہو تمہارے لیے، ویل و ہلاکت ہو تمہارے لیے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کون سے مصائب اپنے اوپر ڈھائے ہیں تم نے، اور کون سا بوجھ گناہوں کا اپنی پشتوں پر لادا ہے، اور کیسے خون تم نے بہائے ہیں، اور کون سی شریف زادیوں کو تم نے قید کیا، اور کون سے بچوں کو تم نے لوٹا، اور کون سے مال تم نے چھینے۔ تم نے پیغمبر کے بعد بہترین مردوں کو شہید کیا، تمہارے دلوں سے رحمت و نرم دلی چھین لی گئی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا حزب و جماعت ہی کامیاب و کامران ہے، اور شیطان کا حزب و جماعت خسارے اور نقصان میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ عربی لکھی ہے 3-4 لائنوں کی، اور اس کے آگے جو اردو ہے وہاں سے میں پڑھتی ہوں، کہ تم نے میرے بھائی کو ہر طرف سے گھیر کر شہید کیا ہے، جس کا بدلہ تمہیں وہ آگ ملے گی جو ہمیشہ بھڑکتی رہی ہے۔ تم نے وہ خون بہائے ہیں جنہیں خدا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، پس تمہیں جہنم کی آگ کی بشارت ہو، تم کل یقیناً جہنم میں ہمیشہ کے لیے جا رہو گے، اور میں زندگی بھر اپنے بھائی پر روتی رہوں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہترین خلق پیدا ہوئے، ایسے آنسو کے ساتھ جو مثل بارش کے میرے رخسار پر جاری رہیں گے اور خشک نہیں ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ گریا و شیون اور نالے سے چیخ و پکار کرنے لگے، عورتوں نے اپنے بال کھول دیے اور سر پر خاک ڈالی اور چہرے نوچے اور رخسار پیٹے، اور واویلا کرتی تھیں، اور مرد گریا کرتے، اپنی داڑیاں نوچتے۔ اس دن کی طرح عورتیں اور مرد گریا کرتے نہیں دیکھے گئے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے بعض معتبر کتب میں بغیر سند کے مرسل طور پر دیکھا ہے کہ مسلم حساس بریکٹ میں لکھا ہے چونا پھیرنے والے سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے کوفے کے دارالامارہ کو مرمت کے لیے بلایا تھا۔ جس وقت میں دروازوں پر چونا پھیر رہا تھا تو اچانک اطراف کوفہ سے نالا و شیون کی آوازیں بلند ہوئیں۔ پیج 352 ہوئیں، پس میری طرف ایک خادم آیا جو ہمارے ساتھ تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوفے میں نالا و فریاد کی آوازیں بلند ہیں۔ تو اس نے کہا، اس وقت ایک خارجی کا سر لا رہے ہیں کہ جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ تو میں نے کہا، وہ خارجی کون ہے؟ اس نے کہا، حسین علیہ السلام بن علی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خادم کو وہیں چھوڑا اور خود باہر نکلا۔ میں نے اپنا منہ اتنا پیٹا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں میری آنکھیں نہ ضائع ہو گئی ہوں، اور میں نے چونے سے ہاتھ دھوئے اور قصر العمادہ کی پشت کی جانب سے باہر نکلا، اور کناس بریکٹ میں لکھا ہے میدان کوفہ میں آیا۔ اچانک میں کھڑا ہوا تھا اور لوگ قیدیوں اور سروں کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک تقریباً ہودج و قجادے 40 اونٹوں پر آگے بڑھے کہ جن میں مستورات خواتین اور اولاد فاطمہ علیہم السلام تھیں، اور اچانک علی بن الحسین ایک اونٹ پر تھے جس پر ساز و سامان سکون تھا، اور آپ کی گردن کی رگوں سے خون فوارے کی طرح جاری تھا، اور وہ جناب آپ اس کے باوجود رو رہے تھے اور فرماتے تھے، یہ عربی لکھی ہے، اس کا اردو پڑھتے ہیں، کہ اے میری امت، نہ سیراب ہو تمہاری منزل، اے وہ امت کہ جس نے ہمارے بارے میں ہمارے نانا کی رعایت نہیں کی۔ اگر ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا دن جمع کر دے تو تم کیا کہو گے؟ ہمیں ننگے کجادوں پر تم نے چلایا، گویا ہم نے دین کی عمارت کو ہم پختہ و مضبوط نہیں کیا۔ اے نبی امیہ، کب تک ان مصائب و
پر رکے رہو گے اور ہمارے دائی کی آواز پر لبیک نہیں کرو گے. تم ہمارے خلاف خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہو اور تم اطراف زمین میں ہم پر سب و شتم کرتے ہو. کیا میرا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں؟ ویل و ہلاکت ہو تمہارے لیے جو گمراہ کرنے والوں کے راستوں سے تمام مخلوق میں سے زیادہ ہدایت کرنے والا ہے. اے واقعہ طویف کربلا، تو نے مجھے حزن و ملال کا وارث بنا دیا ہے. خدا کی قسم ہم سے برائی کرنے والوں کے چہروں پر جو پردے پڑے ہیں یہ پھٹ و ہٹ جائیں گے. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. راوی کہتا ہے کہ اہل کوفہ ان بچوں کو جو محملوں پر تھے کھجور، روٹیاں اور بادام وغیرہ دیتے تھے. جناب ام کلثوم نے چیخ کر بلند آواز میں فرمایا، اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے. اور آپ وہ چیزیں بچوں کے ہاتھوں اور منہ سے چھین کر زمین پر پھینکتی تھی. راوی کہتا ہے کہ اس محضرہ نے یہ سب باتیں کیں تو لوگ ان کی مصیبتوں پر رونے لگے، اور اس کے بعد جناب ام کلثوم نے اپنا سر محمل سے نکالا اور ان سے کہا، خاموش ہو جاؤ اے اہل کوفہ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں. پیج 353. اور تمہاری عورتیں ہم پہ گریا کرتی ہیں. جب وہ محضرہ ابھی خطاب کر رہی تھی کہ اچانک چیخو پکار بلند ہوئی کہ اچانک وہ سر لے کر آئے کہ جن کے آگے آگے حسین علیہ السلام، اور وہ نورانی اور چاند ایسا چہرہ تھا جو ساری مخلوق سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور آپ کی ریش مبارک چمکیلے سنگ مبرک کی طرح سیاہ تھی اور خضاب اس سے متصل تھا، اور آپ کا چہرہ طلوع کرنے والے چاند کی دائرے کی طرح تھا، اور ہوا آپ کی ریش مبارک کو دائیں بائیں ہلاتی تھی. پس جناب زینب علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئی تو اپنے بھائی کا سر دیکھ کر اپنی پیشانی محمل کے اگلے حصے پر ماری، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ خون ان کے مقطع کے نیچے سے نکل رہا ہے، اور ان کی طرف جلن کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگیں. یہ عربی میں لکھا ہے، سامعین اس کو میں اردو پڑھتی ہوں، کہ اے پہلی چاند کہ جس کے کمال کا وقت ابھی نہیں آیا کہ اچانک اسے گرہن لگ گیا، پس وہ غروب کر گیا. اے میرے دل کے ٹکڑے، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ یہ امر مقدر اور لکھا ہوا تھا. اے بھائی، چھوٹی فاطمہ سے بات کر، قریب ہے کہ اس کا دل پگھل جائے. اے بھائی، ہم پر جو تیرا دل شفیق و مہربان تھا اسے کیا ہو گیا ہے کہ وہ بہت سخت ہو گیا ہے. اے بھائی، کاش آپ علی زین العابدین کو دیکھتے قید ہوتے وقت، جب کہ وہ یتیم بھی ہو چکے تھے، کہ ان میں جواب دینے کی طاقت باقی نہ رہی. جب اسے ضرب تازیانے سے تکلیف پہنچاتے تو آپ کو پکارتا ذلت و رسوائی کے ساتھ، اور اس کے آنسو برسنے لگتے. یا بھائی، اسے گلے لگا لو اور اسے اپنے قریب کر لو اور اس کے گھبرائے ہوئے دل کو تسکین دو. کس قدر ذلت ہے یتیم کے لیے کہ جب وہ اپنے باپ کو پکارے تو اسے جواب دیتے ہوئے نہ دیکھے. پیج 353 یہاں پہ ختم ہوتا ہے. 354 پہ 8ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے، اور جس کی ہیڈنگ ہے ورود اہل بیت علیہ السلام دربار عبداللہ ابن زیاد. حسین مظلوم کے اہل بیت کا عبید اللہ بن زیاد میسوق کے دربار میں داخل ہونا. قابل وثوق راویوں سے ثابت ہے کہ عمر سعد لعین نے خیر الانبیاء کی امانتوں کو ایسے اونٹوں پر سوار کیا کہ جن کے اوپر نہ سایہ تھا اور نہ نیچے فرش، پس انہیں اس طرح سے ہانک کر لائے جیسے قیدیوں کو ہانکا جاتا ہے. جب کوفے میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کے آگے آگے حسین کا سر، پس انہوں نے سر مبارک کو نیزے پر سوار کیا اور دوسرے سروں کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا، اور انہیں لشکر اور قیدیوں کے آگے آگے لے کر چلے یہاں تک کہ شہر میں داخل ہوئے. پھر سر مبارک کو گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا. ابن عاصم کے فتوح میں اس طرح ہے، اور عاصم کے واسطے سے زر سے روایت ہے، اس نے کہا کہ پہلا سر جو اسلام میں نیزے پر سوار کیا گیا وہ حسین بن علیہ السلام کا سر تھا. پس میں نے اس دن سے زیادہ کوئی عورت اور کوئی مرد روتے ہوئے نہیں دیکھا، اور
حضری نے کہا ہے کہ آپ کا سر پہلا وہ سر تھا جو اسلام میں ایک قول کے مطابق لکڑی یعنی نیزے پر اٹھایا گیا تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ پہلا سر جو اسلام میں نیزے پر سوار کیا گیا وہ عمرو بن حمق کا سر تھا۔ آئیے اگلا پیراگراف اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اور شیخ فاضل سلیمان قندوزی کی نیاب المودت میں ہے، اور حشام بن محمد نے قاسم مجاشعی میم جیم الف شین عین چھوٹی سے حکایت کی ہے کہ شہداء کے سر کوفے میں لائے گئے کہ اچانک ایک خوبصورت گھڑ سوار نے عباس بن علی رضی اللہ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا ہوا تھا، پس اس لعین کا چہرہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ کوئی رات نہیں گزرتی مگر یہ کہ دو افراد مجھے بغلوں سے پکڑ لیتے ہیں اور مجھے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور مجھے اس میں دھکا دیتے ہیں۔ پھر وہ لعین بہت بری حالت میں مر گیا۔ شیخ مفید نے کہا ہے کہ جب حسین علیہ السلام کا سر پہنچا اور ابن سعد اس کے پیچھے پہنچنے کے اگلے دن پہنچا، جبکہ اس کے ساتھ حسین علیہ السلام کی بیٹیاں اور اہل خانہ تھے، تو ابن زیاد قصر العمارہ میں لوگوں کی ملاقات کے لیے بیٹھا اور لوگوں کو اذن عام دیا اور سر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پس سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا، پس وہ اسے دیکھنے لگا اور مسکرا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کہ جو آپ کے اگلے دانتوں پر مارتا تھا۔ ابن حجر کی سوائق میں ہے، وہ کہتا ہے کہ جب حسین علیہ السلام کے سر کو ابن زیاد کے گھر کی طرف لایا گیا تو اس کی دیواروں سے خون بہنے لگا۔ پیج 355۔ اور کہا کہ جیسا شرح حمزیہ سے منقول ہے، پس اس نے سر کے بارے میں حکم دیا تو اسے اس کی دائیں طرف رکھی ہوئی ڈھال و سیر میں رکھا گیا، اور لوگ اس کے سامنے دو صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اور مشیر الاحزان میں ہے، اور انس بن مالک سے مجھے روایت کی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عبداللہ بن زیاد کے پاس موجود تھا تو وہ حسین علیہ السلام کے دانتوں میں چھڑی مارتا اور کہتا تھا کہ ان کے دانت تو خوبصورت تھے، تو میں نے کہا خدا کی قسم میں ایسی بات کروں گا کہ جو تجھے بری لگے گی۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان کے منہ میں سے تیری چھڑی والی جگہ کے بوسے لیتے تھے۔ اور سعید بن معاذ اور عمر بن سہل سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ کے پاس موجود تھے جبکہ وہ اپنی چھڑی حسین علیہ السلام کی ناک اور دونوں آنکھوں پر مارتا تھا اور آپ کے منہ میں چبھوتا تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے الف لام خ۔ ازدی نے کہا ہے کہ مجھ سے سلیمان بن ابو راشد نے بیان کیا حمید بن مسلم سے، وہ کہتا ہے کہ مجھے عمر سعد نے بلایا اور مجھے اپنے گھر بھیجا تاکہ میں انہیں سے اللہ کے فتح دینے اور ان کی عافیت کی خوشخبری دوں۔ پس میں کوفے کی طرف بڑھا اور اس کے گھر والوں کے پاس آیا اور انہیں یہ چیز بتائی۔ پھر میں آگے بڑھا تاکہ دربار میں داخل ہوں تو میں نے عبید اللہ کو اس حالت میں پایا کہ وہ لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھا تھا اور ایک وفد اسے ملنے آیا تھا، تو اس نے اسے اجازت دی اور عام لوگوں کے لیے اذن عام دیا۔ پس میں بھی آنے والوں میں داخل ہو گیا۔ اچانک حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ کچھ دیر تک آپ کے اگلے دانتوں کو چھڑی سے چھیڑتا تھا۔ جب اسے زید بن ارقم نے دیکھا کہ وہ چھڑی لگانے میں تکرار کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ اس چھڑی کو ان دو دانتوں سے اٹھا لے، قسم ہے اس کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہونٹ ان دونوں ہونٹوں پر دیکھے کہ آپ ان کے بوسے لے رہے ہوتے، اور پھر وہ بوڑھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو ابن زیاد نے اس سے کہا کہ خدا تیرے دونوں آنکھوں کو رلاتا رکھے، خدا کی قسم اگر تو بوڑھا فرتو تو بے عقل نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ راوی کہتا ہے کہ پس زید اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دربار سے باہر چلا گیا، تو میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ خدا کی قسم زید بن ارقم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر ابن زیاد سن لیتا تو اسے قتل کر دیتا۔ حمید کہتا ہے میں نے کہا اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگے وہ ہمارے قریب سے گزرا اور کہہ رہا تھا کہ غلام غلام کا مالک ہوا اور انہیں اپنا مال بنا لیا، تمہیں عربوں کی جماعت آج کے بعد غلام ہو گئے ہو،
تم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کو شہید کیا ہے اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ وہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرتا ہے اور تمہارے بڑوں کو غلام بناتا ہے، پس تم ذلت و رسوائی پر راضی ہو گئے ہو، پس دوری ہے اس کے لیے جو ذلت و رسوائی پر راضی ہو۔ پیج 356۔ اور تذکرہ سبت اور سوائق میں ہے، جیسا کہ تبر المذاب سے بھی منقول ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پس زید اٹھ کھڑا ہوا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم آج کے دن کے بعد غلام ہو گئے ہو، تم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کو شہید کیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ خدا کی قسم وہ تم میں سے بہترین کو قتل کرے گا اور بروں کو غلام بنائے گا، پس دوری ہے اس کے لیے جو ذلت و عار پر راضی ہو جائے۔ اس کے بعد کہا، اے ابن زیاد، میں تجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو تیرے لیے اس سے بہت عجیب اور تیرے غیظ و غضب کا باعث ہوگی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن علیہ السلام کو اپنے دائیں زانوں پر اور حسین علیہ السلام کو بائیں پر بٹھایا ہوا تھا، پھر آپ نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، خدایا میں ان دونوں کو اور صالح المومنین بریکٹ میں حضرت علی علیہ السلام کو تیرے سپرد کرتا ہوں، پس تیرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کیسی ہے؟ ابن زیاد نیز سبت کے تذکرے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ افراد بخاری میں ابن سیرین سے یہ رے یہ نون سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب سر حسین علیہ السلام ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اب آگے بریکٹ میں ہے 4-5 لائنیں پڑھتے ہیں کہ حبیب الیسر میں مستور ہے کہ جب اسی سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس لے گئے تو اس نے اسے اٹھا کر ان کے چہرے اور بالوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اچانک اس کے منحوس ہاتھ میں لرزہ پیدا ہوا تو اس نے سر مبارک کو اپنی ران پر رکھا تو اس سے ایک قطرہ خون کا گرا اور اس ملعون کے لباس سے گزر کر اس کی ران میں سوراخ کر دیا، چنانچہ وہ ناسور ہو گیا اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ جتنی جراحوں نے کوشش کی اس بیماری کا علاج نہ ہو سکا، مجبوراً ابن زیاد ہمیشہ کے اپنے ساتھ مشک و کستوری رکھتا تاکہ بدبو ظاہر نہ ہو۔ یہاں بریکٹ ختم ہو گیا۔ اگلا پیراگراف ہے، پھر سر مبارک ایک تشت میں رکھا اور آپ کے اگلے دانتوں پر چھڑی مارنے لگا اور آپ کے حسن کے بارے میں کچھ کہا، اور اس کے پاس نس بن مالک بریکٹ میں ہے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ رونے لگے اور کہا، یہ رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور آپ سے وسمے کا خضاب لگا رکھا تھا، اور روایت ہے کہ اور آپ نے وسمہ کا خضاب لگا رکھا تھا، اور روایت ہے کہ سیاہ خضاب تھا۔ مورخین نے کہا ہے کہ یہ اس میں ثابت نہیں رہ سکا بلکہ سورج نے اسے متغیر کر دیا تھا۔ اور حشام بن محمد نے کہا ہے کہ جب آپ کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس سے اس کے کاہن نے کہا کہ اٹھ کر اپنا قدم اپنے دشمن کے منہ پر رکھ۔ مؤلف کہتے ہیں کہ پھر اس نے وہ کچھ نقل کیا ہے کہ جس دردناک عظیم مصیبت کو میں نقل کرنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ بھلا کرے مہیار کا، جہاں وہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ممبر کی لکڑیوں کی تعظیم کرتے ہیں جبکہ آپ کی اولاد کو قدموں کے نیچے رکھا۔ اگلا پیراگراف ہے، اور خدا جزائے خیر دے مختار کو کہ جس نے ابن زیاد سے اس چیز کا بدلہ لیا۔ شیخ ابو جعفر توسی اور شیخ جعفر ابن نما نے روایت کی ہے کہ جب مختار کے پاس ابن زیاد کا سر لایا گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، پس اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کی، پیج 357 کی تعریف کی کامیابی پر، اور کہا کہ حسین علیہ السلام بن علیہ السلام کا سر ابن زیاد لعن اللہ کے سامنے رکھا گیا اور وہ لعین کھانا کھا رہا تھا، اور میرے پاس ابن زیاد کا سر لایا گیا ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے مختار تو کھڑے ہو گئے، اور یہاں کچھ اور لکھا ہے، ورڈ ہی مجھے سمجھ نہیں، فے ہے شاید، تو کھڑے ہو گئے اور اپنے جوتے سے ابن زیاد کے منہ کو روندا، پھر وہ جوتا اپنے غلام کی طرف پھینکا اور کہا کہ اسے دھو لاؤ کیونکہ میں نے اسے ایک نجس کافر کے منہ پر رکھا ہے۔
اس کے بعد سبت ابن جوزی نے کہا ہے اور شعبی نے شین این بے چھوٹی نے کہا کہ ابن زیاد کے پاس قیس بن عباد موجود تھا، تو ابن زیاد نے اسے کہا کہ میرے اور حسین علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ قیامت کے دن اس کا نانا، اس کا باپ اور اس کی ماں آئیں گے اور وہ اس کی شفاعت کریں گے، اور تیرا نانا، تیرا باپ اور تیری ماں آئیں گے اور وہ تیرے بارے میں سفارش کریں گے۔ پس ابن زیاد سیخ پا ہو گیا اور اس کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا۔ اور مدائنی میم دال الف حمزہ نون چھوٹی ہے نے کہا کہ من جملہ ان افراد کے جو اس واقعے میں موجود تھے، بکر بن وائل کا ایک شخص بھی تھا کہ جسے جابر یا جبیر کہا جاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا جو کچھ ابن زیاد نے کیا تو اپنے دل میں کہا، اللہ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے کہ میں 10 افراد مسلمانوں میں سے نہیں پاؤں گا کہ جو ابن زیاد کے خلاف خروج کریں گے، مگر یہ کہ میں ان کے ساتھ خروج کروں گا۔ جب مختار نے حسین علیہ السلام کے انتقام کا مطالبہ کیا اور دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو یہ شخص کہتے ہوئے میدان میں نکلا۔ عربی کی ایک لائن ہے جس کا ہے ترجمہ کہ اور ہر قسم کی زندگی کو میں فاسد و خراب ہونے والی سمجھتا ہوں مگر نیزے کی جگہ گھوڑے کے سائے میں۔ پھر اس نے ابن زیاد کی صفوں پر حملہ کیا اور چیخ کر کہا کہ اے ملعون کے بیٹے اور اے ملعون کے جانشین۔ پس لوگ ایک طرف ہو گئے ابن زیاد سے اور وہ دونوں نیزوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور دونوں مقتول ہو کر گر پڑے۔ اور بعض نے کہا کہ ابن زیاد کو تو ابراہیم بن اشتر نے قتل کیا، جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔ نیز تذکرے میں ہے اور ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرجانہ ابن زیاد کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے خبیث، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو شہید کیا ہے، خدا کی قسم تو جنت کو کبھی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے تمام سروں کو کوفہ اس کے بعد ایک دوبارہ سے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے تمام سروں کو کوفے میں نیزوں پر نصب کیا اور وہ 70 سے زیادہ تھے، اور یہ پہلے سر تھے جو کہ کوفے میں مسلم بن عقیل کے سر کے بعد اسلام میں نصب ہوئے تھے۔ شیخ مفید بریکٹ میں قدحہ نے فرمایا اور حسین علیہ السلام کے اہل و عیال ابن زیاد کے دربار میں داخل کیے گئے کہ جن میں جناب زینب متنکر اور اجنبی صورت میں داخل ہوئیں، اور انہوں نے پست ترین لباس پہن رکھا تھا، اور طبری و جزری کے مطابق ہے کہ جناب زینب دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پست ترین لباس میں اجنبی اور منکر صورت بنائے ہوئے داخل ہوئیں، جبکہ کنیزوں نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ یہاں پہ پیج 357 ختم ہوا۔ سامعین، یہاں پہ ہم اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پیج 358 سے آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔